بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو الحمدللہ لما ششم کے کتاب الحدود میں اور کتاب الحدود کی بھی ہماری گفتگو آج 7ویں فصل یعنی آخری فصل میں۔ آخری فصل کا عنوان ہے عقوبات متفرقہ، یعنی کسی ایک موضوع پر بات نہیں کریں گے۔ جیسے چھٹی فصل محاربہ کے بارے میں تھی اور 5ویں فصل جو کہ چوری کے بارے میں تھی، لیکن یہاں پر متفرق عقوبات ہیں۔ تو متفرق عقوبات میں بھی آج کے دن کی گفتگو اور اگلے درس کی گفتگو تو جناب ہماری بلکہ اس سے بھی آگے صرف ایک ہی موضوع پہ چلے گی، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان جانور کے ساتھ برائی کرے۔ کہتے ہیں کہ جانور سے مراد کیا ہے؟ فرماتے 4 پاؤں والا جانور، چاہے پھر وہ خشکی والا 4 پاؤں والا جانور ہو چاہے سمندر والا۔ اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان تمام چیزوں سے وحشی ہے۔ جانور بھی دوسری جنس والی چیز کے ساتھ برائی نہیں کرتے، لیکن انسان اس قسم کی برائی کرتا ہے۔ پھر بعض علماء نے کہا کہ بہیمہ سے مراد 4 پاؤں والا مراد نہ لیں، بلکہ ہر وہ چیز جو روح والی ہو اور وہ اچھے برے کو نہ سمجھے، تو پھر یہ جو ہے کیا ہے جناب شامل ہو جائے گا 2 پاؤں والوں کے ساتھ بھی، بغیر پاؤں والوں کے ساتھ بھی۔ اب آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بغیر پاؤں والی چیز کے ساتھ بھی کوئی انسان برائی کر سکتا ہے؟ جی ہاں، مثلا سنا ہے کہ ایک مچھلی ہے ڈولفن، جس کی شرمگاہ بالکل عورت کی طرح ہے، تو مرد اس کے ساتھ وہ کرتے ہیں۔ اب سچ ہے جھوٹے واللہ عالم، لیکن یہ سنا ہے۔ تو اس طریقے سے اگر کوئی شخص جانور کے ساتھ یہ کام کرتا ہے تو اس شخص کے لیے حد معین نہیں ہے، تعزیر اس کے لیے معین ہے۔ البتہ وطی کرنے والے کے لیے شرط ہے کہ وہ بالغ بھی ہو اور عاقل بھی ہو۔ خوب، تو اس کو تو جوتے لگیں گے۔ اس کے بعد کہتے پھر اگر وہ چیز حلال گوشت والی ہے تو اس کی قیمت بھی مالک کو دے دے گا۔ قیمت کب والی دے گا؟ جب مالک نے خریدی تھی، یا جب اس نے وطی کی ہے، یا جب قیمت ادا کر رہا ہے؟ کہتے ہیں وطی کے وقت اس کی قیمت کیا ہے۔ اب کیسے پتا چلے کیا ہے؟ فرض کریں 1 مہینہ پہلے وطی کی تھی، تو بھائی جو بیوپاری ہوتے ہیں ان کے پاس ہم جائیں گے، بھائی یہ جانور 1 مہینہ پہلے اگر ہم بیچتے تو کتنے کا بکتا، چلیں۔ اب وہ قیمت ادا کر دی، پھر کیا ہوگا؟ پھر فرماتے ہیں کہ اس جانور کا کھانا حرام ہے، اور اس کی جو بعد میں آنے والی نسل ہے وہ حرام ہے، اس کا دودھ حرام ہے، ٹھیک ہے، حتیٰ کہ اس کے جو اوپر بال پشم وغیرہ ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی حرام ہو جائے گی۔ خوب، تو پھر کیا کریں؟ کہتے پھر واجب ہے کہ اس جانور کو ذبح کریں اور اس جانور کو جلا دیں تاکہ کوئی اور بندہ اس کو استعمال نہ کرے۔ اگر ذبح کر کے آپ چھوڑ دیں گے تو ممکن ہے کوئی بندہ کہے یار شاید مالک کو کھانے کی طلب نہیں تھی، وہ پھر اس سے اٹھا لے، یا کوئی قصاب پھر لے جائے اور وہ پھر اپنی دکان پہ اس کو بھی رکھے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ جو جانور کو ذبح کرنا ہے اور جانور کو جلانا، یہ جانور کو سزا ہے؟ کہتے ہیں سزا نہیں ہے، لوگوں کو بچانے کے لیے ہم یہ کام کرتے ہیں۔ اچھا، اگر وہ جانور ایسا ہے کہ جو کھایا نہیں جاتا، جیسے کتا ہے یا کتیا ہے، ٹھیک ہے، یا مثلا اس قسم کی کوئی اور چیز ہے، تو اس جانور کو ذبح نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کو ایک اور شہر میں چھوڑ کر آنا پڑے گا۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اسی شہر میں رہے تو کیا ہوگا؟ کہتے ہیں اس شہر میں رہے تو پھر مالک کی بھی تذلیل ہو سکتی ہے، اور جو ہے کیا ہے فاعل کی بھی تذلیل ہو سکتی ہے۔ اچھا، تو یہ جانور جو کھایا نہیں جاتا اس کو دوسرے شہر میں چھوڑ کر آئیں گے، وہاں ایسے چھوڑ کر آئیں گے یا اس کو بیچ کر آئیں گے؟ کہتے ہیں بیچ کر آئیں گے۔ وہ جب بیچ کر آئیں گے تو وہ پیسے کہاں جائیں گے جو اس جانور کے ملے ہیں؟ اس میں 3 قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ صدقہ دے دیں گے۔ پھر صدقے کی صورت میں بھائی کس کی طرف سے صدقہ دیں گے؟ برائی کرنے والے کی نیت سے یا مالک کی طرف سے؟ اگر مالک کی طرف سے صدقہ دینا، مالک تو قیمت لے چکا ہے، اور اگر برائی کرنے والے کی طرف سے صدقہ دیتے ہیں
تو پھر تو بھائی صدقہ بھی ایک قسم کی بھلائی ہے، جبکہ اس کو تو سزا دی ہے تو اس کے ساتھ بھلائی کیوں کرتے ہیں؟ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی صدقہ نہیں دے گے تو پھر کیا ہوگا؟ کہتے ہیں پھر یہ ہے کہ یہ جو پیسے ہیں یہ مالک کو دے دیں گے، پھر اس میں اشکال ہوتا ہے، بھائی مالک تو قیمت لے چکا، تو گویا کہ قیمت عوض ہے، اب یہ جو آپ بیچ کر آئے ہیں پھر یہ وہی معوض ہے، تو عوض اور معوض کو ایک ہی بندے کے پاس جمع ہونا ٹھیک نہیں۔ اور اگر آپ کہیں کہ ہم دیں گے جناب کس کو؟ اس برائی کرنے والے کو، پھر اس کو کیا نقصان ہوا؟ اس نے قیمت ادا کی ابتدا میں اور پھر اس کو آپ قیمت دے رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ بحث ہے جو آج گویا کہ ادھوری ہماری بحث رہ جائے گی۔ ابھی ہم چلتے ہیں عبارت کی طرف۔ فی عقوبات متفرقۃ، متفرق سزاؤں کے بارے میں ہے۔ فمنہا، ان عقوبات میں سے اتیان البہیمت، اگر کوئی شخص کسی جانور کے ساتھ برائی کرے تو اس کی سزا کیا ہے؟ وہی ہے، یہ بہیمہ کیا ہے؟ ذات الاربع، چار پاؤں والا جانور، من حیوان البر والبحر، چاہے وہ خشکی کا حیوان ہو چاہے وہ جو ہے کیا ہے سمندر کا۔ ویسے سمندر آپ پانی کے کرے مطلقاً، چاہے سمندر ہو جھیل ہو یہ ہو، کہتے ہیں اس کا جانور ہو۔ وقال زجاج، اور زجاج صاحب نے کہا ہے ہی بہیمہ سے مراد جو ہے کہ ذات روح، ہر وہ جانور ہے جو زندہ ہے، التی لا تمیز، جو تمییز نہیں دیتا، ٹھیک ہے۔ سمیت بذالک، اس جانور کا نام رکھا گیا ہے بہیمہ، کیوں؟ لذالک، اس عدم تمییز کی وجہ سے۔ والاول، اگر ہم بہیمہ سے مراد جو ہے صرف چار پاؤں والا لیں، فالحکم مختص بہا، تو پھر حکم مخصوص ہو جائے گا چار پائی جانور کے ساتھ۔ فلا یتعلق الحکم بالطیر، تو اگر کوئی کسی پرندے کے ساتھ برائی کرتا ہے انسان تو اس پر یہ حکم شامل نہیں ہوگا، کوئی مچھلی کے ساتھ برائی کرتا ہے تو اس کو بھی یہ حکم شامل نہیں ہوگا۔ وَنَحْوِهِمَا، کوئی مرغی کے ساتھ کرتا ہے تو بھی اس پر یہ حکم شامل نہیں ہوگا۔ وَإِنْ حَرُمَ الْفِعْلُ، اگرچہ یہ کام حرام ہے، کوئی یہ نہیں کہ مولوی صاحب نے کہا کہ یہ حلال ہے۔ وَلَسَّانِي، لیکن اگر بہیمہ سے مراد ہم ہر وہ چیز لیں جو سانس لیتی ہے تو یدخل، پھر یہ تمام چیزیں پرندہ مچھلی یہ وہ سب اس سزا میں داخل ہو جائیں گے۔ والاصل، اور فرماتے اصل یعنی یہ جو بہیمہ کا لفظ ہے اگر اس کو ہم دیکھیں، یقتدی، یہ تقاضا کر دے الاقتصار علامہ تحقق، کہ ہم اکتفا کریں علامہ ہر اس جانور پر کہ جس کے بارے میں یقین ہو کہ وہ داخل ہے بہیمہ میں خاص۔ والعرف یشہد اللہ، اور پھر عرف اس کے بارے میں گواہی دے گا کہ یہ چیز بہیمہ میں شامل ہے یا نہیں ہے۔ اذا وطئ البالغ، اگر وطأ پڑھیں تو اذا وطئ البالغ العاقل، جب وطی کرتا ہے بالغ اور عاقل بہیمتن کسی جانور کے ساتھ، عذر تو اس کو تعزیر کی جائے گی، واگرم ثمنہا، اور یہ واتی اس بہیمہ کی قیمت بھی ادا کرے گا۔ کہتے ہیں سمن سے مراد کیا ہے؟ وہو قیمتھا حین الوطء، یعنی جب یہ وطی کر رہا تھا اس وقت اس کی قیمت کیا ہے، وہ کس کو ادا کرے گا؟ لمالکہا، اس بہیمہ کے مالک کو ادا کرے گا۔ ان لم تکن ملکن للفاعل، اگر وہ جانور خود اس برائی کرنے والے کی ملکت نہ ہو۔ وحرم اکلھا، اور حرام ہے اس بہیمہ کا کھانا۔ ان کانت معقولتن، اگر یہ بہیمہ ان جانوروں میں سے ہے جو کھایا جاتا ہے، اے مقصودتن بالعقل، یعنی عام طور پر اس کو کھایا جاتا ہے، نعم ثلاثت، جیسے تینوں جانور کون سے ہیں جناب؟ گائے، اونٹ اور بکری۔ بھیڑ بھی بکری میں شامل ہو جاتی ہے، بھینس گائے میں شامل ہو جاتی ہے، تو اس کو یہ جانور بھی حرام ہو جائے گا۔ اور نسلھا، اور اگر یہ مادہ جانور تھا تو اس کی نسل بھی حرام ہو جائے گی۔ المتجدد بعد الوطء، وہ نسل جو وطی کے بعد وجود میں آئے گا۔ لل موجود حالتہ، وہ نسل جو وطی کے وقت موجود تھا وہ حرام نہیں ہوگا۔ وَإِنْ كَانَ حَمْلًا عَلَى الْأَقْوَى،
اگرچہ یہ جانور حاملہ ہو تو وہ بھی جو ہے کیا ہے بظاہر حرام نہیں ہوگا. فی حکم ہی کی ضمیر کہاں جائے گی جناب؟ کہتے ہیں کہ اور اس کے نسل کے حکم ہے ما یتجدد من شعر، جو اس کے بعد میں بال آئیں گے، جو ابھی ہیں وہ حرام نہیں ہے، جو پشم ہے اس کے جسم پر وہ بھی بعد میں جو آئے گی وہ حرام ہے، دودھ بھی جو وتی کے بعد آئے گا وہ حرام ہے، اور اگر پرندے کو بھی یہ بہیمہ شامل ہے تو اس کے انڈے بھی جو وتی کے بعد آئیں گے وہ حرام ہے. وجب ذبحھا، اور واجب ہے اس جانور کو ذبح کرنا، واحراقھا، پھر اس جانور کو جلا دینا، لا لکونہ عقوبۃ لہا، یہ ذبح کرنا اور جلانا اس لیے نہیں ہے کہ ہم سزا دے رہے ہیں جانور کو، تو بھائی کیوں؟ بل اما لحکمت خفیت، یا تو ایک چھپی ہوئی حکمت ہے، بس ہم شریعت کی پابندی کرتے ہیں اس کو ذبح کرتے ہیں، او مبالغتاً فی اخفائہا، یا ہم یہ دونوں کام کرتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ اہتمام کر سکیں اس بہیمہ کو چھپانے میں، لتجتنب، تاکہ اس بہیمہ سے پرہیز کیا جائے، کوئی کھائے پیے نہیں، اذ یحتمل اشتباہ لحمہا، اس لیے کہ احتمال ہے کہ کہیں اس بہیمہ کے گوشت کا اشتباہ ہو جائے، بغیر ہی اگر ہے تو لحم کی طرف یہ ضمیر جائے گی، کسی دوسرے گوشت کے ساتھ، لولا الاحراق، اس کو اگر نہ جلاتے، فیحمل علی بعض الوجوہ، بس یہ جلانا، ذبح کرنا ان وجوہ میں سے کسی ایک وجہ پر جو ہے کہ حمل کیا جائے گا، یا تو اس پر حمل کریں تاکہ اس سے پرہیز کیا جائے، یا کہیں کہ اس کو چھپایا جائے. وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مَعْقُولَةٍ اصلا، جس جانور کے ساتھ انسان نے برائی کی وہ بالکل نہیں کھایا جاتا، یعنی مکروہ نہیں بلکہ حرام ہے، جیسے کتا، سور، یہ وہ، او عادتاً، یا ایک چیز ویسے تو حلال ہے لیکن عام طور پر کھائی نہیں جاتی، جیسے گدھا، گھوڑا، کھچر، والغرض الاہم غیرہ، جبکہ اس جانور سے اہم غرض جو ہے کہ غیر کھانا، جیسے ہاتھی ہے یہ تو غیر معقول اصلی میں چلا جائے گا، خیل، بغال، حمیر، گھوڑے ہیں وہ سواری کے لیے استعمال ہوتے ہیں، کھچر سواری اور وزن کے لیے استعمال ہوتا ہے، گدھے بھی عام طور پر سواری اور وزن کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لم تذبح، اس قسم کے بہیمہ کو ذبح نہیں کیا جائے گا. وَإِنْ حَرُمَ لَحْمُ عَلَى الْأَقْوَى، اگرچہ یہ جو مثلا آخری 3 جانور تھے یہ مکروہ تھے لیکن ان کا بھی گوشت حرام ہو جائے گا، بل تخرج، بلکہ ان جانوروں کو غیر معقولہ کو نکالا جائے گا، من بلد الواقعات، جس شہر میں اس جانور کے ساتھ برائی ہوئی ہے، الی غیر، دوسرے شہر میں، قریباً کان ام بعیداً، چاہے وہ دوسرا شہر جو ہے قریب ہو یا بعید ہو، علی الفور، فوراً نکالنا ہے. وکیل یشترط، اور ایک قول قیل کے مطابق شرط ہے، بعد البلد، جس شہر میں یہ جانور چھوڑنے جا رہے وہ بعید ہو، اتنا بعید ہو کہ لا یظہر فیہ خبر و عادت، اس شہر میں اس جانور کی خبر نہ پہنچے. وظاہر التعلیل، کہتے ہیں یہ جو علت بیان کی گئی کون سی، کہ بھائی اس کو دور دے کر آئیں، ٹھیک ہے، تاکہ وہاں اس کی خبر نہ پھیلے، یدل علیہ، وہ دلالت کرتے علیہ اس بعد بلد پر، ولو اخراج، اگر اس جانور کو ہم نے اپنے شہر سے نکالا اور پھر لوٹ کر آ گیا، الی بلد الفل لم یجب اخراجہ، اب دوسری مرتبہ اس جانور کو نکالنا واجب نہیں ہے، کیوں؟ لتحقق الامتثال، اس لیے کہ ہم نے وہ پوری اطاعت کر لی جو ہمیں کہا گیا تھا کہ اس جانور کو شہر سے نکالو. وَتُبَاعُ بَعْدَ اخراجها، اور اس جانور کو جب آپ نے اس فعل والے شہر سے نکالا ہے تو بیچا جائے گا، او قبل، یا اخراج سے پہلے ہی بیچا جائے گا، فون پہ مثلا آپ نے کسی کو کہا یار ایک گھوڑا تمہارے شہر میں بیچنے آ رہا ہوں، ان لم ینافع الفوریت، البتہ اگر یہ بیچنا فوریت کے ساتھ منافات نہ رکھے، اما تعبدن، بھائی اس کو کیوں شہر سے نکالیں گے، یا تو شریعت کی پابندی کرتے ہوئے، او لئلا یعیر فاعلها بها، یا اس لیے اس کو نکالیں گے تاکہ تانے نہ دیے جائیں اس بہیمہ کے ساتھ برائی کرنے والے کو،
اس بہیمہ کی وجہ سے. جب یہ گدھا یا گدھی آئے گی، ہاں یہ وہی ہے نا جو فلاں نے اس کے ساتھ کیا تھا. او یا ممکن ہے فاعل کو تانے نہ دیے جائیں، مالک کو تانے دیے جائیں کہ بھائی واہ تمہاری کیا گھوڑی ہے، اس پر تو لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں سے سوار ہو جاتے ہیں. وہ پھر صدقت بہی، اچھا یہ گھوڑا، گدھا، گھوڑی، گدھی آپ نے بیچی اور اس کی قیمت ملی تو کیا صدقہ دیں گے بہی اے بسمن، اس سمن کا، الذی بیعت بہی، جس سمن میں اس جانور کو بیچا گیا تھا، المدلول علیہ بالبیع. کہتے ہیں سمن سے مراد آپ بیعت بہی کہاں سے لیتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ بیع کے جو اوپر لفظ تھا نا اس سے پتہ چلتا ہے کہ سمن سے مراد وہی پیسے ہیں. انل مالک، کیا یہ مالک کی طرف سے صدقہ دیں گے؟ ان کان هو الفاعل، اگر مالک نے ہی یہ برائی کی تھی. وَإِلَّا عَنِ الْفَاعِلِ، لیکن اگر مالک نے یہ برائی نہیں کی تھی، فاعل اور تھا تو اس کی طرف سے صدقہ دیا جائے گا. او اعادت ہی علی الغارم، یا یہ سمن جو ہے صدقے میں نہیں جائے گی بلکہ جس کے جیب سے یہ پہلی مرتبہ قیمت گئی تو اس کو یہ پھر واپس کریں گے. وہ المالک، مالک ہے، اگر اس نے برائی کی تو اس کا جانور گیا. لِكَوْنِهِ غَارِمًا لِلْبَهِيمَةِ، اس لیے مالک جو ہے کیا ہے اس جانور کو نکال رہا ہے. اب الفاعل، یا فاعل کوئی اور تھا تو اس نے تو مالک کو پیسے دے دیے ہیں. لِكَوْنِهِ غَارِمًا لِلثَّمَن، اس لیے کہ وہ سمن کو ادا کرنے والا ہے. وجہان، اس میں دو وجہ ہے، یعنی ایک قول یہ تھا کہ آپ اس کو صدقہ دے دیں اور دوسرا قول یہ ہے کہ آپ اس کو جو ہے کیا ہے ان کو واپس کر دیں. انشاءاللہ مزید ہم اگلے درس میں پڑھیں گے. صلی اللہ علی محمد و آل محمد.